چاہیے، لیکن یہاں تھوڑا سا دوسرا حساب ہے، تو یہ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. جی اب دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے ایسا نہیں ہے. علماء کرام اب پاکستان کی یعنی تاریخ کو اگر دیکھیں، پاکستان بننے میں علماء کا کردار تھا، جی صوفیاء کا کردار تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء شاید، اب دیکھیں کہ قدس کو فتح کرنے والے ہمارے رفاعی طریقے کے شیخ صلاح الدین ایوبی جو تھے وہ رفاعی تھے، ہمارے طریقے کے شیخ تھے، باقاعدہ ان کا اپنا زاویہ تھا، انہوں نے قدس فتح کیا. اب دیکھیں کہ ہر معاشرے میں الحمدللہ مجھے یعنی دوسرے ممالک میں ہم جاتے ہیں، جیوز سے کے ساتھ ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، کرسچن کے ساتھ ہوتی ہیں مختلف. اب دیکھیں کہ ہر مذہب جو ہے وہ اپنے علماء اور اسکالر کو وہ ریگارڈ دیتے ہیں. ایون آپ یو کے میں رہ کے آئی ہیں، اب دیکھیں کہ یو کے میں امام یا خطیب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ منسٹر آف ریلیجن ہوتا ہے. بالکل بالکل. اور وہاں اس کو بہت ریگارڈ دیا جاتا ہے. اب دیکھیں جہاں جس طرح ہمارے یہاں کسی زمانے میں ہوتا تھا اٹیسٹیشن ہوتی تھی گسٹڈ آفیسر سے، تو وہاں منسٹر آف ریلیجن اٹیسٹ کر سکتا ہے پیپر. بالکل بالکل. یعنی اب ہمارے پاس بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جب پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے یا کوئی پیپر ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ یعنی ایک اتھینٹک اتھارٹی مانی جاتی ہے. جی تو اب دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، جیسے آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے. اور پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ شیئان لیس افضل منہما الایمان باللہ والنفع بالمسلمین، یعنی اللہ پر ایمان لانا دو چیزوں سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک مسلمانوں کو نفع پہنچانا. اب دیکھیں کہ آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی خدمت کے لیے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ نماز کے لیے آئے، اقامت ہو گئی، صحابہ اکرام انتظار کر رہے تھے. ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے اپنی کوئی حاجت پیش کی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑ کر اس خاتون کے پاس گئے، اس کی حاجت پوری کی، اور اس وقت تک صحابہ اکرام انتظار کرتے رہے نماز کے لیے. تو اب دیکھیں کہ انسانیت کی خدمت جو انسانوں کی اسلام نے، صوفیاء اکرام نے. اب دیکھیں کہ آج بھی آپ صوفیاء کے استانوں پہ اگر چلے جائیں تو وہاں آپ کو کھانا ملے گا، محبت ملے گی. کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہیں سے ملے گا کہ صوفیاء کسی سے نفرت کرنے والے تھے. مسلمانوں سے تو مسلمان سارے محبت کرتے ہیں، لیکن صوفیاء اب دیکھیں بر صغیر پاک و ہند کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، افریقہ میں چلے جائیں تو وہ غیر مسلموں سے بھی محبت کرتے تھے، اور اسی محبت کی وجہ سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی بر صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان میں کوئی پاکستان تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ ان صوفیاء کی محبت تھی. وہ تاجر بن کے آئے، وہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے محبت کی، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، لوگوں کو روحانی علاج جس طرح علامہ ظہیر عباس صاحب کرتے ہیں اس طرح روحانی علاج کرتے تھے. تو پریشانیوں میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف راغب کرتے تھے، اور لوگوں کو سکون ملتا تھا. آج بھی اب دیکھیں کہ ہمارا یعنی جو فورم کے اغراض و مقاصد ہیں وہ یہ کہ پوری دنیا میں امن کے لیے کانفرنسز کا انعقاد کرنا. دوسرا یہ ہے کہ ایسے علماء اور مشائخ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا جو امن پر، رواداری پر، جو اسلام کی صحیح پکچر ہے اس کو یعنی پیش کرنے والے ہیں، ان کو پروموٹ کرنا. اب دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، وہ عالم دین ہیں، وہ بڑے تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں جو آدمی سامنے آ جاتا ہے کئی دفعہ وہ عالم دین نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہاں جس طرح سیاسی پلیٹ فارم ہوتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی ایک آدمی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے شخص کو آپ کسی ایسے منصب پہ بٹھا دیں گے کہ جس کا وہ اہل نہیں، تو پھر آپ قیامت کا انتظار کریں. تو اس لیے ہر اہل شخص جو ہے اسی کو اس منصب پر بیٹھنا چاہیے. مثلا اگر آپ ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، اگر کسی عام آدمی کو وہاں بٹھا دیں گے تو وہ کام نہیں کر سکتا. اب ایک کیمرہ مین ہے، اس کی وہ اپنی فیلڈ ہے، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اب دیکھیں کہ ایون اسلامی اسکالر بھی جو ہیں، اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف دینی مدرسے سے پڑھ کے آدمی عالم دین بن جاتا ہے. بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں. اب میرا جو خود تھیسس تھا وہ تھا العجز عن الحقوق الزوجیہ المترتبہ علی عقد الزواج، انکمپیٹنسی اکارڈنگ ٹو دا میرج کانٹریکٹ بٹوین وائف اینڈ ہسبینڈ. اب اس میں بہت سارے میڈیکل ایشو تھے جس میں میں نے سرجنز کے ساتھ کنسلٹ کیا. اب ضروری نہیں ہے کہ نالج کے لیے ہم سارے، یعنی اب دیکھیں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ایسے ہی بالفرض اگر ایک انجینئرنگ کا شعبہ ہے تو اس میں کوئی بات نہیں کہ ایک عالم دین اس سے کوئی چیز سیکھ لے، انجینئر عالم دین سے سیکھ لے. یہ مطلب ہے ایک آدمی کسی بھی کمپیٹنٹ نہیں ہو سکتا کسی بھی فیلڈ. ساری چیزیں نہیں آپ کو معلوم ہو سکتی. اس کے علاوہ اب دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے نالج مانگ بھی لیں،
پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھیں کہ یتیموں کی جس طرح سے کفالت کا کنسپٹ دیا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر صرف زکوٰۃ کا سسٹم درست ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ غریب نہیں ہوتا. اب دیکھیں کہ اسلامی تاریخ میں 2 ایسے واقعات موجود ہیں. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ یعنی حضرت عمر پوچھتے تھے, لوگ کہتے تھے میں تو مستحق نہیں ہوں زکوٰۃ کا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ اتنے اعلیٰ گھرانے کے, اتنے امیر گھرانے کے تھے, لیکن جب وہ اس طرف آئے تو سب کچھ چھوڑ دیا, سب کچھ ترک کر دیا اور زہد کی زندگی اختیار کی. اور ان کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ لوگ وہ پوچھتے تھے تو زکوٰۃ کے لیے پیسہ موجود تھا بیت المال میں, لیکن لوگ نہیں ملتے تھے چونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں اس چیز کا اہل نہیں ہوں. اور آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جتنے امیر اور جاگیردار ہیں وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ اس کو غلط یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور غریب لوگ جو ہیں, اب دیکھیں کہ کوئی سسٹم نہیں ہے. اگر کوئی سسٹم ہو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا تو بالکل ہمارے پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. یعنی پاکستان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں سارے, صرف یعنی بہترین قیادت نہ ہونے کی وجہ سے, لوگوں کی صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے, علماء کا بھی اس میں اچھا رول ہونا چاہیے, یعنی ہم ان کو آگے آنا چاہیے, کمیونٹی کے ہر فرد کو. اب دیکھیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے اس ملک میں. اب دیکھیں کہ یہاں ہم آزادی سے رہتے ہیں, یہاں ہم آزادی سے نماز پڑھتے ہیں, اذان کی آواز آپ کو آتی ہے. جب دوسرے ملکوں میں جاتا ہے, آپ رہ کے آئیے, اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت تھا جو ہمارے لیے. لیکن آج اگر ہم اس ملک کی قدر نہیں کریں گے, آج یعنی اب دیکھیں کہ افواج پاکستان ہیں, ہمارے مختلف ادارے ہیں, ہر ادارے کی ہمیں قدر کرنی ہوگی تاکہ یہ ملک آگے بڑھے, ترقی کرے, لوگوں کو امن نصیب ہو اس ملک میں, لوگوں کو رات نصیب ہو, سکون ہو, اس ملک میں روزگار کے مزید وسائل پیدا ہوں, لوگ آسانی کے ساتھ امن کی زندگی بسر کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہر نوجوان, اب جس بھی جگہ پہ ہم جاتے ہیں مختلف پروگرامز میں, نوجوان آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں UK کا ویزا کس طرح ملے گا, کینیڈا کا ویزا کس طرح ملے گا. تو اس کے باہر جانا جی کیونکہ لوگ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ معاشی ایک مسئلہ ایسا ہے کہ انسان جو ہے وہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے. یعنی سب سے بنیادی مسئلہ اگر کسی کا, آپ دیکھیں کہ عالم دین ہی ہے ہمارے ہاں, اگر مسجد میں اس کو 10,000 یا 5,000 روپیہ تنخواہ دیں گے تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا پھر. تو اس لیے اس کے لیے بھی کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ علماء کی, ظاہر ہے کہ وہ بھی انسان ہے. آپ نے جس طرح علماء اور مدارس کو تو گورنمنٹ آن ہی نہیں کرتی. ابھی آپ دیکھیں نا کہ گورنمنٹ اس قابل ہے کہ آپ نے جس طرف, جو کہ غلط ہے, آن ہی نہیں کرتی. اب دیکھیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا, شرعی دلائل موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی والنٹیئر کرتا ہے اس کے پاس وسائل ہیں. اب اگر میرے وسائل ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں دین کو اپنے روزگار کے لیے نہ استعمال کروں, میرے پاس اور سکل ہے, میں الحمدللہ وہ کر سکتا ہوں. لیکن ایک عالم دین فل ٹائم اگر ایک مسجد میں جاب کرتا ہے, وہ بچوں کو ٹیچنگ کرتا ہے, تو اگر آپ اس کو کہیں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ فیس دیتے ہیں, انجینئر کے پاس جاتے ہیں, ٹیکنیشین کے پاس جاتے ہیں, تو جب اگر ایک عالم دین یا ایک قاری صاحب یا ایک حافظ قرآن جب وہ فل ٹائم جاب کر رہا ہے, تو جب وہ تنخواہ لیتا ہے تو کہتے ہیں جی مولوی پیسے لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس نے اپنے, اس کے بچے ہیں, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس نے وہ بھی پوری کرنی. پہلے بھی مقرر ہوتے تھے پرانے زمانوں میں, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں ہر جگہ دیا جاتا تھا. 1400 سال ہو گئے, ہماری عوام آج تک اس بات کو نہیں قبول کر سکی. اچھا, آپ اس کا نام پھر وظیفہ ہی رکھ دیں. مجھے لگتا ہے وہ تنخواہ کا وہ جب یا اس طرح کا نام آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کو قبول نہیں کرتے. کیا آپ لوگ اپڈیٹ نہیں ہیں؟ میں تو یہ نہیں سمجھ پاتی کہ آپ پڑھنے لکھنے میں اپڈیٹ نہیں ہے, ورڈز میں نہیں ہے, ہر چیز کیوں. اب دیکھیں نا کہ خلفاء کی بھی بیت المال سے ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں. ایسا نہیں ہے مثلا ابھی ہم اگر کہیں کہ منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, تو آپ اس کو کچھ بھی نہ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایک فل ٹائم کام وہ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اب ایک ہمارے فوجی ادارے ہیں, مثلا آرمی ہے, وہ لوگ اب فل ٹائم اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ کے کر رہے ہیں, تو ان کی اپنی ضروریات جب پوری نہیں ہوں گی تو وہ کیسے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے.